بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج تک میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عرفان کھٹانہ۔ سب سے پہلے لاتعداد مرتبہ درود و سلام وجہ تخلیق کائنات محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر پروگرام میں کسی نہ کسی موضوع پہ، کسی نہ کسی مسئلے پہ بات کی جاتی ہے، تو اسی طرح آج ہم نے انتخاب کیا ہے اپنے موضوع کا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل۔ بے شک اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ وطن عزیز پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ نہ صرف معیشت کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ وطن عزیز پہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس وقت اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پہ بات کی جائے، کیونکہ آج کل کرونا بھی چل رہا ہے، اوورسیز پاکستانی اس وبا کی وجہ سے مشکل میں ہیں، تو اس پہ بات کرنا ہم نے ضروری سمجھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانی وطن عزیز کا ایک حقیقی سرمایہ ہے۔ نہ صرف کسی ایک ملک کی بات کی جا سکتی ہے، بلکہ اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں پہ بھی پوری دنیا میں مقیم ہیں، ایک تو وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، جو بھی اپنے شعبہ میں مہارت رکھتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ انجینئرز ہوں، چاہے وہ سائنسدان ہوں، چاہے وہ پروفیسر ہوں، چاہے ان کا کسی بھی شعبہ سے تعلق ہے، ایک تو وہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ سرمایہ، اپنا پیسہ جو ہے وہ کما کر پاکستان میں بیچتے ہیں اور پاکستان کو معاشی لحاظ سے مضبوط بناتے ہیں۔ بے شک اوورسیز پاکستانی قابل عزت، قابل احترام ہیں اور پاکستان کا فخر ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی آج کل کرونا کی وجہ سے مختلف ممالک کے اندر جاب کے سلسلہ میں متاثر ہوئے ہیں، بالخصوص مزدور دار طبقہ جو ہے وہ اس سے کافی متاثر ہوا، اور بہت سارے لوگ گلف کو آپ لے لیں، اس کے علاوہ یورپ، بہت سارے کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے فلائٹ آپریشن پہ پابندی عائد کی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ چھٹی آئے لیکن واپس نہیں جا سکے۔ تو واپس نہ جانے کی وجہ سے جو ان کا سلسلہ روزگار تھا وہ بند ہو گیا، اور جس کی وجہ سے آج ان کو پاکستان کے اندر کافی سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو ان کے ویزاز میں پرابلم آئی ہیں، اب ان کے لیے واپس آنا، ان کو اس کے لیے کافی سٹرگل کرنی پڑے گی، دوسرے ممالک کے جو لاز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، تو یہ کافی مشکلات ہیں۔ اس کو ہم آگے اپنے اگلے سیگمنٹ میں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنا سرمایہ کما کر جب اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، وہاں پہ پلاٹس خریدتے ہیں، اپنی جائیداد بناتے ہیں، تو جو ان کو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، ان کو اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے پاکستان شفٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ، کیونکہ انہوں نے سارا اپنا وقت اوورسیز میں گزارا ہوتا ہے، جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں نہیں کہتا کہ 100% ہی ایسے ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اوورسیز پاکستانی جو آج سے 22 سال پہلے پاکستان چلے گئے، اور وہ سلسلہ روزگار میں سعودی عرب میں انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا، ان کے والد صاحب یہاں پہ مقیم رہے،
انہوں نے جو بھی کمایا وہاں پہ اپنی پراپرٹی خریدی، اور جب وہ وہاں پہ شفٹ ہوئے تو قبضہ مافیا نے ان کے پلاٹس پہ قبضہ کر لیا۔ ان کے پلاٹ پہ جب قبضہ کیا تو انہوں نے عدالت میں جا کر جب وہ کیس دائر کیا تو آج 21 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کو انصاف نہیں ملا، بقول ان کے کہ ان کو عدالتوں نے جو یہ فیصلہ بھی سنا دیا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ اسی آدمی کی ہے۔ تو آج یہی بات میں ناظرین گرامی آپ کو، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ وہ یہ جو ان کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے 21 سال سے وہ کیا ہے۔ آئیے آپ ان کی زبانی سنیے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ناصر اعوان، جو ایک اوورسیز پاکستانی ہیں، اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، 21 سال سے اپنا کیس جو ہے وہ عدالتوں میں لڑ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں پچھلے 21 سال سے اپنے یہ کیس لڑ رہا ہوں پراپرٹی کا، تو مشکلات کیا ہیں کہ یہاں پہ انصاف بالکل نہیں ہے۔ اوورسیز پاکستانی میں ان کی بھی یہ رہنمائی کر رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں میرا جو کیس ہے اس میں تو دوسری پارٹی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے۔ میں یہ کیس لڑ رہا ہوں پچھلے 21 سالوں سے، اور 21 سالوں سے میں عدالتوں میں، اداروں میں، اینٹی کرپشن میں، موصف پنجاب میں، وفاقی موصف میں، وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل، اوورسیز پاکستانی کمیشن، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، موصف پنجاب، ہر جگہ پہ، ڈسٹرکٹ کلیکٹر گجرات، ہر جگہ پہ میں نے کوشش کی، میں کیس لڑا، میرا انہوں نے ٹائم برباد کیا۔ آج بڑی مشکلوں سے میں فیصلے کرانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بڑے بڑے میں نے پروٹیسٹ کیے، بڑے بڑے میں نے احتجاج کیے ہیں۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ ایک عام آدمی کدھر تک لڑ سکتا ہے اور کدھر تک وہ کیس لڑے گا اور انصاف لے گا اس سسٹم سے۔ میرے سامنے بڑے بڑے وکیل پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ تو آپ پہلے حساب یہ لگا لیں کہ اگر ایک پارٹی کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، عدالت کے سامنے اگر دو بندے جا رہے ہیں تو عدالت کا فرض بنتا ہے پوچھنا کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ کیا ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹ کیا ہے۔ میرا واحد ایسا کیس ہے جس میں دوسری پارٹی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور صرف ان کو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے بچایا جا سکے۔ یہ بڑی ناانصافی ہے، یہ بہت بڑا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ ناانصافی کی انتہا ہے کہ ایک بندہ اتنے سالوں سے لڑ رہا ہے اپنے حق کے لیے، کوشش کر رہا ہے کہ انصاف ملے۔ انصاف تو ہر بندے کا حق ہے بنیادی۔ تو آپ میرا حساب لگا لیں کہ اوورسیز پاکستانی کے جتنے بھی ادارے بنے ہیں، جتنے بھی کرتا دھرتا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب میرا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اس ملک میں۔ تو بھائی میرے ساتھ جو ہوگا کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ اگر آج آپ نے کوئی ادارہ نہ بنایا، کوئی میرے اوپر سٹینڈ نہ لیا، میری آواز کو دنیا تک نہ پہنچایا کہ میرے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، اور مجھے انہوں نے پریکٹیکلی طور پہ مارا، میرے کیس عدالتوں سے غائب کیے، میرا انہوں نے جو اشر کیا یہ سسٹم نے، عدلیہ نے، آپ حساب لگا لیں یہ اداروں نے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اینٹی کرپشن والے پٹواری کو جان بوجھ کے مار رہے ہیں، اور میں اس کو بڑی مشکل سے آئی جی کی مداخلت کے بعد 3.25 سال کے بعد زندہ کرایا۔ ڈی جی اینٹی کرپشن نے بھی اس بندے کو مارا جان بوجھ کے جو زندہ تھا، اور یہ فائل ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ تو بھائی ادھر دنگل کرنا ہے، آپ نے انصاف لینا ہے تو، اور دنگل جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا سسٹم ہے اور یہ اس میں لڑنا کیا ہے۔ یہ اندھی لڑائی ہے اس ملک میں، کوئی انصاف نہیں ہو رہا۔ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ظلم کر رہے ہیں یہ قوم کے ساتھ۔ تو میری تمام اوورسیز پاکستانی بھائیوں سے میری اپیل ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج میرے لیے آواز اٹھائیں گے، کل کو یہ سسٹم سیٹ ہوگا، نظام انصاف کا دروازے کھلیں گے عام اور غریب آدمی کے لیے۔ اگر میں نے یہ جرت کی ہے، میں نے یہ لڑائی لڑی ہے، تو میری یہ اپنے لیے لڑائی نہیں ہے، یہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے لڑائی ہے۔ اور میں نے جو اپنے حق کے لیے جدوجہد کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک نہ کسی نے کی ہے اور نہ کو کرے گا۔ اور میں اپیل کروں گا کہ جدھر تک میری آواز آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے حساب سے جو لوگ سنیں گے، ایک تو میری ویڈیو کو شیئر کریں، دوسرا میری کوشش کریں کہ میرے ساتھ انصاف ہو۔ میرے ساتھ بڑی ناانصافی کی گئی ہے اس سارے کیس میں، اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، GIT بنائی جائے، اور گناہ گاروں کو سزا دی جائے۔ اور میں تمام دوستوں سے اپیل کروں گا کہ میرے لیے آواز اٹھائیں تاکہ میرے لیے
مجھے انصاف مل سکے. میرے بچوں نے بڑا سفر کیا ہے اس سارے سسٹم میں. تو آپ کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ رہے گا. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی اور میرے کیس پہ بات کی. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. جی ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ان کا جو مسئلہ ہے، ان کے ساتھ ان کی زمین پہ جو قبضہ ہوا ہے اور ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور عدالتوں کا جو ہے وہ 21 سال سے جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، آج تک وہ انصاف سے محروم ہیں. یہ آج نہایت ہی معذرت کے ساتھ، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے. ایک اوورسیز پاکستانی جس نے دیار غیر میں رہ کر اپنے وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا، اپنے ملک میں سرمایہ بھیجا اور وہ جائیداد خریدی اور اس کی جائیداد پہ قبضہ ہو گیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت حکومت پاکستان جو ہے وہ جو انصاف کے نام پہ جو معرض وجود میں آئی، پاکستان تحریک انصاف، جس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم انصاف لے کے آئیں گے، انصاف کی بحالی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی. آج ایک مظلوم جس کے والد نے، جس نے خود اوورسیز میں بیٹھ کر اپنا پیٹ کاٹ کر وطن عزیز میں سرمایہ بھیجا، آج اس کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں. کیا یہ سزا ملے گی ایک اوورسیز پاکستانی کو؟ کیا یہ سزا ملے گی اس کو سرمایہ بھیجنے کی؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ہماری عدالتوں پہ ایک سوالیہ نشان آتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری عدالتیں بڑی قابل احترام ہیں، ہمارے جج بڑے قابل احترام ہیں، لیکن یہ کہاں پہ کمی آ رہی ہے؟ یہ آج لمحہ فکریہ ہے. یہ آج پاکستان کے تمام عدالتی اداروں کو جو انصاف کی فراہمی جن کی ذمہ داری ہے، بالخصوص حکومت پاکستان جو انصاف کے نام پہ آئی، جس کا نعرہ تھا کہ انصاف فراہم کیا جائے گا، انصاف بھی دہلیز پہ دیا جائے گا، لیکن آج یہ ایک مظلوم انسان اپنے بچوں کو لے کر در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن آج تک اس کو انصاف نہیں مل پایا. جیسے کہ 2 سے 3 مرتبہ یہ آدمی پانی کی ٹنکی کے اوپر چڑھا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، میں خودکشی کر لوں گا، جو کہ اسلام میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جذبہ دے، ان کو ہمت دے، تاکہ وہ انصاف کی جنگ لڑتے رہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جلد از جلد انصاف فراہم کرے. بے شک یہ ہمارا ایمان ہے. القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. بے شک یہ گھڑی جو ہے یہ ہم سب کے لیے امتحان کی گھڑی ہے. کیا آج ہم اپنے ایک بھائی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے؟ آج تمام پاکستانی قوم کو حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنا ہوگا، مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہم آج کھڑے نہ ہوئے تو یقیناً کل کو کوئی اور اوورسیز پاکستانی جو ہے ان مشکلات کا سامنا کرے گا. تو انشاءاللہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں وہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ جس کا جو حق ہے اس کو فراہم کیا جائے گا. اور یہ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو اولین ترجیح سمجھتے ہوئے حل کریں. بے شک اوورسیز پاکستانیوں کے بہت سارے حقوق ہیں. اوورسیز پاکستانی جب اپنے وطن عزیز میں جاتے ہیں، ان کو بچوں کا داخلہ کروانا پڑتا ہے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں، تو وہاں پہ بھی ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم یہ اپیل کرتے ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو کوٹا مختص کیا گیا ہے اس پہ عمل کیا جائے، ان کو ان کا حق دیا جائے.
اگر ان کو ان کا حق نہیں ملے گا تو یہ اوورسیز پاکستانی کہاں جائیں گے؟ میں حکومت پاکستان سے، تمام اداروں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک مہمان خصوصی سمجھ کر، پاکستان کا ایک اعزاز اور فخر سمجھ کر ان کو پاکستان میں ویلکم کریں، تاکہ ان کے جذبے اور بلند ہو، وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور اچھے انداز میں کام کر سکیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے برعکس ہیں۔ میں سارا بلیم اداروں پہ نہیں کرتا، کچھ کوتاہیاں، کچھ کمیاں ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن جہاں پہ جو ان کے رائٹس ہیں ان کو ملنے چاہیے۔ جیسا کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو مزدوری کے لیے اوورسیز میں کسی بھی کنٹری میں ہیں، جب وہ وطن عزیز میں جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک موبائل ہوتا ہے، تو وہ موبائل جب پاکستان میں لے کے جاتے ہیں، ایک ہی موبائل ان کے پاس بچا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی جا کر 2 ماہ کے بعد یا 1 ماہ کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی ٹیکس پے کیا جائے۔ وہ ایک غریب آدمی جس نے ساری زندگی باہر اپنا سرمایہ پاکستان میں بھیجا، وہ ایک سیل فون بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے اس پہ بھی غور کریں، اور اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو کوٹا مخصوص رکھا گیا ہے ان کو بھی پورا حق دیا جائے۔ اس کے علاوہ آج کل کرونا کی صورتحال ہے، بہت سارے اوورسیز پاکستانی اوورسیز میں اس وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، فلائٹ آپریشن بند ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ اوورسیز میں مختلف ممالک کے اندر جہاں جہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو سالانہ پاکستان میں جا کر امتحان دیتے تھے، ان کو وہاں پہ کوئی سینٹر بنایا جائے ایمبیسی کے اندر، تاکہ وہ اپنے امتحانات دے سکیں اور ان کا جو سال ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے، ان کا کیریئر جو ہے وہ تباہ نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ ایک میں درخواست کرنا چاہوں گا اوورسیز پاکستانیوں سے کہ جب بھی آپ اپنے وطن عزیز میں چھٹی گزارنے کے لیے جاتے ہیں تو کورونا ویکسین ضرور لگوائیں، کیونکہ اس وقت اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کورونا ویکسین لگوانی چاہیے۔ اور سعودی عربیہ کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ویکسین مل سکتی ہے، ویکسین آپ کو وہ پرووائڈ کریں گے۔ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کچھ پیسے بھی دینے پڑ جائیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اوورسیز میں رہتے ہوئے جب اپنے ملک میں جائیں تو پہلے کورونا ویکسین لگوا لیں، تاکہ بعد میں آنے کے وقت یا ادھر وقت گزارنے کے دوران آپ کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ناظرین گرامی، بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا مقصد پروگرام کا یہی تھا کہ ہم اپنے اداروں کو، حکومت پاکستان کو، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کے جو مسائل ہیں ان کو فی الفور حل کیا جائے، اور تاکہ ان کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے، ان کے لیے جو مخصوص کوٹا رکھا گیا ہے اس پہ جو ہے وہ غور کیا جائے اور ان کو فراہم کیا جائے۔ بلا شبہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان، ان کا یہی نعرہ تھا کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے تمام مسائل کو حل کروں گا۔ انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی تھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ عمل ہوگا، اور جلد از جلد اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنی زندگی کو بہتر اور اچھے انداز سے گزار سکیں گے۔ آخر میں ناظرین گرامی، ہم سب ملک ناصر اعوان صاحب کے لیے ان کی آواز کو بلند کریں گے، اور اداروں سے ان کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ جو ہے فوری حل کیا جائے اور ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ناظرین گرامی، اسی شعر کا ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطایت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ناظرین، پروگرام آج تک میں حافظ عرفان کٹانو کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔